آگے چلتے ہیں جی سورت فتح پہ۔ عظمت صحابہ میں جو اس دفعہ ہم نے تھیم چوز کیا تھا وہ ہے حمیت جاہلیہ سے انکار، سورت فتح کی روشنی میں۔ اور پارے کے شروع میں آپ کو ایک سلائیڈ دی تھی، اطاعت کا اجر عبادت سے زیادہ ہے۔ تھوڑی سی بات، اب یہ جو میں باتیں کرنے لگی یہ پوری سورت فتح کا خلاصہ ہے، کیونکہ جب یا تو کہتے ہیں تو سورت فتح پڑھ لیتے ہیں تو پھر بات کر لوں، کیا چاہتے ہیں پہلے کر لیتے ہیں۔ لکھیے حمیت جاہلیہ نہیں ہے۔ ابھی ہم سورۃ فتح پڑھنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خصوصی نصرت کا ذکر ہے۔ اس سورت میں فتح کا لفظ بہت دفعہ ہے، نصرت کا بہت ہے، جنود لشکروں کا تذکرہ بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، 6 سال گزر گئے۔ مکہ سے محبت بڑی تھی، صحابہ کو بخار تک ہوئے، جدائی میں، اداسی میں۔ اللہ نے خواب میں نبی کو دکھایا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ نے کہا تیاری کرو، ہم عمرہ کریں گے۔ ایک کال پہ 1400 لوگ وہ تیار ہوئے جن کے دل کھرے تھے، ایمان سے لبریز، منافق نما اور کمزور لوگ نہیں اٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ اس وقت کفار کی کسٹڈی میں تھا، غیر مسلم ملک تھا، اور بغیر ہتھیاروں کے جانا تھا کیونکہ احرام میں ہتھیار نہیں ہوتے۔ تو جن کے دل کھوٹے تھے، سورہ محمد کی طرح جن کے دلوں میں نفاق کا کیڑا لگا تھا، وہ تو بیٹھے رہے، اور جو سچے کھرے ہر گھڑی ہر جگہ تیار کامران وہ چل پڑے۔ 1400 لوگ تیار ہو گئے، نہ گاڑیاں تھی، نہ بسیں تھی، نہ ٹرین تھی، جو آج چل گئی الحمدللہ، نہ اے سی تھے نہ ہیٹر تھے۔ ہدی کے جانور ساتھ لیے اور چل پڑے۔ رستے میں گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، پیاس، صحیح پسینے آئے۔ کوئی رستے میں ریزورٹ تھوڑی تھے، کوئی ریسٹنگ پلیسز تھوڑے تھے کہ ذرا آپ شاور لے لیں نا، فریش ہو جائیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ سنیکنگ بھی نہیں تھے کہ یہ جی آپ کا ریسٹ ایریا، اس میں میک ڈونلڈ سے لے کے ہر چیز ہے آپ کھا پی لیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور تکلیف، گرمی، پسینے طے کر بالآخر حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے، حرم کی حدود کے ساتھ۔ اب آپ یہاں سے جب جاتے ہیں، خیر آپ تو آپ ہیں پاکستان میں ہی، کراچی سے تو میرا خیال ہے جدہ 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ جہاز میں کھانا ملتا ہے، اے سی ہوتا ہے، آپ کے لیے واش روم کا انتظام ہوتا ہے، احرام باندھ لیں، اس کے لیے اپنی تیاری کر لیں، ہوتا ہے۔ جب جدہ کے قریب پہنچتے تو کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے، جلدی نکلے جلدی نکلے۔ اور وہاں کیا حال ہے، جدہ تو 1 گھنٹہ دور ہے نا، حدیبیہ صرف آج گاڑی میں اگر جائیں تو 5-7 منٹ کا رستہ۔ اور ادھر خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی اپنے ساتھ 1400 لوگ یا لشکر لے کر آئے ہیں۔ روک دیا کہ بھئی آپ ہمارے ٹیریٹری میں کہاں چل پڑے، ایسے جیسے آپ کسی ملک میں جائیں تو امیگریشن پہ روک لیے جائیں، وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا مکہ اور حرم۔ اچھا، آپ نے حضرت عثمان غنی جو آپ کے گھر کے بندے تھے، آپ کے داماد بھی تھے اور قریشی بھی تھے، ان کو ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا کہ جائیے اور بات کریے کہ ہمارا مقصد کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے ہم تو احرام میں، اور احرام کی حرمت تو وہ سب کرتے تھے۔ اب جب حضرت عثمان وہاں گئے تو اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے پیچھے سے خبر کھڑی مشہور کر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ ایک بات، یہ خبر ادھر جب مکہ میں پہنچی تو یہ ایسی خبر تھی کہ اس دور کے رواج اور قانون کے مطابق ایمبیسیڈر کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا۔ خدا نہ استاد آپ کے پاکستان میں امریکن ایمبیسی میں جو موجود ایمبیسیڈر ہے اس کو انگلی بھی لگا دینا، قتل تو بڑی دور کی بات ہے، تو آپ کو وہاں سے دھمکی آئے گی کہ ہماری فوجیں آ رہی ہیں، آپ تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کر کے صورتحال بتائی، درد بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور گھر کا بچہ، داماد، بیٹی کا گھر جا رہا ہے، جس وہاں ساتھی باتیں تو تھی ہی نہیں، اللہ کا دین پیارا تھا۔ آپ نے کہا بولو، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آئے تو نہیں جنگ کے ارادے سے، لیکن انہوں نے تو ہمیں دعوت وارننگ دے دی، تو چلیے عثمان کا بدلہ لیں گے۔ کہا کیسے لڑو گے، تیر تلواریں کچھ نہیں، کہا حوصلے تو ہیں نا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یوں ایسے بیعت ہوئی تھی۔
یہ ہیں آپ کے میرے اس پارے کے ہیروز، اصحاب بیت رضوان. یہ ہے رضوان رضی اللہ عنہ ورضوان. اللہ کے نبی نے اپنا بھی ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر ایک اور ہاتھ رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. صحابہ سے یہ بیعت لے لی. یہ بیعت علی الموت تھی کہ ہم مکہ والوں سے لڑیں گے unless we will die، کیونکہ موت یقینی تھی، کیونکہ ہتھیار کوئی نہیں تھے پاس. تو مکے وغیرہ کتنے کو مار لیتے ان کی تیر تلواروں کے مقابلے میں، ایک صحابی پیچھے نہیں ہوا. یہ سب کر کرا کے فارغ ہوئے. وہ تو تیار تھے کٹنے کو، مرنے کو، سب کچھ، لیکن تھوڑی دیر میں خبر آ گئی کہ وہ خبر جھوٹی تھی. جب خبر جھوٹی تھی تو بات ختم ہو گئی. لیکن صحابہ کے ارادوں کا امتحان ہوا اور وہ اس میں 100 آؤٹ آف 100 لے کے پاس ہو گئے. آپ نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ نیگوسیشن کر لو. سہیل بن عمر نام کا ایک شخص اور 2-3 اس کے ساتھ تھے، وہ ادھر سے کفر کے نمائندے بن کے آ گئے. حدیبیہ کے مقام پہ انہوں نے ایک لمبا لیٹر دے دیا، یہ ہے جی شرائط مانیے. ان شرطوں میں سب سے کڑوی شرط جو فوری انسٹنٹ تھی وہ کیا تھی؟ اب واپس جاؤ. That was the most crucial thing. اگلے سال آنا اور 3 دن رہ کے کر جانا عمرہ. انا کا مسئلہ ایگوئسٹک پوائنٹ آف ویو آپ اپنے اوپر لے کر سوچے. جدہ گورنمنٹ آپ کو گئے واپس جاؤ امریکہ، واپس جاؤ UK، اور واپس جاؤ پاکستان. آتا ہے کوئی؟ آپ پچھلے چند سال میں قطر اور اس کے بیچ میں گڑبڑ تھی، کویت میں، ادھر ادھر UAE کی کنٹریز میں گڑبڑ تھی. کتنا لوگ بولے سعودی حکومت کے خلاف. خیر اب واپس جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں اور 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. اور یہ اور وہ آپ سب نے سنی ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، یہ میں آپ کو، یہ میرا ویک پوائنٹ ہے. میں نے جتنے پیار سے سورت فتح کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرائی ہے، یہ پوچھئے حکمت بالغہ والوں سے، آپ نے کیا ہے وہ کورس؟ کس نے کیا ہوا ہے؟ حکمت البالغہ میں کیا تھا. خشر تو اس میں کر رہے ہیں نا، یہ تو کر لی ہوئی ہے. یقین کریں کہ یہ صورت دل کے جذبوں اور خون ٹپکنے کے ساتھ ہم نے کی ہے، رو رو کے کی ہے. صحابہ کرام وہ پتھر کی سلیں نہیں تھے، جیتے جاگتے ایموشنز کے ساتھ بھرے ہوئے لوگ تھے. سینٹیمنٹس تھے، جذبات تھے. ان کو کاٹو چٹکی سے درد ہوتی تھی، ان کو تھپڑ مارو تو درد ہوتا تھا، ان کو دھکا دو تو وہ گرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مٹی کے مادو بن گئے. حدیبیہ اس کی مثال ہے. ون سائیڈڈ شرائط. ان کا مسلمان ہو جائے تو وہ واپس کریں گے، ان کا ادھر چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اور حضرت عمر بول اٹھے، اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سچے نبی نہیں ہوں؟ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ نہیں بھیجا؟ جی. اللہ کے نبی اسلام سچا مذہب نہیں؟ جی. تو پھر آپ کیوں دب رہے؟ اگریسو ہو گئے. کہا عمر صبر. میں جانتا ہوں. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا وہ واحد موقع تھا کہ میری آواز نبی سے ذرا سی اونچی ہو گئی اور میں بول اٹھا. بعد میں نے کتنے غلام آزاد کیے، کتنے روزے رکھے اپنے اس گناہ کو معاف کروانے کے کفارے میں. اللہ کے نبی ان کی ہر بات پہ کہہ رہے اوکے 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 اوکے. اب وہ تو فارغ ہو گئے لوگ. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا چلو احرام کھول دو اور ہدی کے جانور ذبح کر دو، کیونکہ آپ کو پتہ نیت کی ہوئی تھی، یہ کام تو کرنا تھا. وہ لوگ جو اشارہ ابرو کو جانتے تھے، جو سمینا واتانا کے خوگر تھے، ہل ہی نہیں رہے اپنی جگہ سے. اب آپ اپنے اوپر رہیں، آپ کا بچہ آپ کے کہنے پہ اٹھ نہیں رہا، ہل نہیں رہا، کتنا غصہ آتا ہے. پھر جو آپ اس کو تانے دیتے ہیں کہ میں تیری ماں اور میں نے تجھے اس لیے پالا اور یہ کیا وہ کیا، اور وہاں 1 نہیں 2 نہیں 1400 تھے، 1400، کوئی نہیں اٹھ رہا. اللہ کے نبی کے دل پہ بوجھ پڑا. وہاں سے ہٹے، حجرے میں چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کی زوجہ محترمہ تھی، اس بارے میں ان کا بھی نام لکھ لیں. کیسی زیرک خاتون تھی وہ. بڑی لڑائی اور جنگ رک گئی تھی ان کے ایک مشورے سے. ہماری ماں تھی نا، ہماری ماں بڑی سمجھدار تھی، شوہروں کو تسلیاں دیتی تھی. جب وہ ٹوٹ کے آتے تھے تو ان کو جوڑتی تھی، جب وہ جوش اور غصے میں ہوتے تھے تو ان کو ٹھنڈا کرتی تھی. کہ اللہ کے نبی چھوڑے نا، جیسے آج کوئی ماں کہتی بچے ہیں نا، اللہ کے نبی یہ صدمے میں ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم بغیر عمرہ کیے جائیں.
آپ ایسا کیجیے، آپ جا کر ان کے سامنے اپنا احرام کھولنا شروع کر دیں اور اپنے بال موڑنا شروع کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا چلو، اور آپ نے جو ہی یہ کیا، اس کے بعد صحابہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے۔ صحابہ کے لیے یہ ناممکن تھا کہ نبی کوئی کام کرے اور ہم نہ کریں، نبی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہوں، نبی پریشان ہے اور ہم خوش ہیں، نبی کے دماغ دل پہ بوجھ ہے اور ہم مطمئن مزے بیٹھے ہیں، نبی بھوکے اور ہم کھا رہے ہیں، نبی گھر سے بے گھر بیٹھے اور ہم اپنے گھروں میں موجیں مستیاں کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دل اتنے بڑے نہیں تھے، ہمارے بڑے آج۔ اور پھر صحابہ نے وہی کیا جو نبی نے کیا، احرام کھول دیے۔ پھر اس تیزی سے ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے تھے، ایسے لگتا تھا گردنیں کاٹ دیں گے۔ کب واپس چلو کچھ کرتے ہیں، ایک اور الٹیمیٹ، ایک اور سینٹیمنٹل ٹائم۔ اور جب اونٹنیوں کے رخ مکہ سے مدینے کی طرف گئے ہوں گے تو کیا چیخیں نہیں نکلی ہوں گی، کیا آہیں نہیں اس آسمان نے اور زمین نے سنی ہوں گی۔ اور یہاں میں آپ کو وہ جملہ کہنے لگی ہوں جو اس وقت امت مسلمہ کو زبانی یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ حدیبیہ سے حرم شاید 3 کلومیٹر ہے، 1400 لوگ ہیں، 1400، نظر بچا کے، چھپا کے، یا غصہ کر کے، یا کہہ کہ میں جا رہا ہوں روک لیں آپ مجھے، جیسے جوان بچے کبھی کبھی جوش میں آ کے ماں باپ کو کہتے ہیں آئی ایم لیونگ، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ ایک صحابی نے جا کے چپ کے سے عمرہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اطاعت، سمینا وطانا نمبر 1، اور دوسری بات کیا ہے؟ انہوں نے وہاں جا کے یہ ثابت کر دیا کہ اطاعت، عبادت کی 3 قسموں میں ایک چیز اطاعت ہے۔ 3 چیزوں سے بندگی بنتی ہے نا۔ اطاعت کا اجر عبادت کے ریچولز کی ادائیگی سے زیادہ ہے۔ بات مانا کرو اللہ کے بندو، بات مانا کرو اللہ کی۔ تراویح 8 پڑھ کے تم نے 8 رکعت قیام اللیل بھی کر لیا ہے، بات تو تم نے ماننی کوئی نہیں۔ پھر ایک شادی آ گئی تو تم نے پھر اللہ سے ایسے دور ہو جانا جیسے کہ ہونے کا کہنا چاہیے کہ حق نہیں ہے۔ صحابہ نہیں گئے۔ یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے امامت، امارت، امیر اور مامور کے تعلقات، یہ ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ابائڈ بائی کرنا۔ یہ ہے وہ دین تھا جس کی وجہ سے صحابہ نے تاریخیں بنائی، وہ تاریخ ساز بنے، ہم خود ساز تھے۔ اگر وہ چاہتے تو وہاں حمیت الجاہلیہ کا اظہار کرتے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام نے ایک صراط مستقیم پالی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہی کے نقشے کام پہ چلنا ہے۔ وہ دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ ہو گئے تھے، وہ زمین پہ اللہ کے دین کے نمائندے بن گئے تھے۔ انہوں نے وہ فتح مبین حاصل کی تھی کہ بغیر لڑائی کے، ابھی مکہ سے مدینہ کی طرف رخ ہوا ہے، اللہ کے نبی اپنی اونٹنی پہ ہیں اور آپ پہ وحی کی کیفیت آری ہوئی اور سورۃ فتح نازل ہوتی ہے۔ اور صحابی آج بھی حدیث میں پڑھے ہیں کہ وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ کے نبی جب پڑھ رہے تھے نا انا فتحنا لک فتحا، یعنی سواری پہ بیٹھے ہوئے جو آواز کی اتار چڑھانا نبی کی آواز میں بہت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا تو ہار کے جا رہے ہیں، یہ کوئی جیت ہے؟ لیکن 2 سال سے کم کے عرصے میں پتہ چل گیا نبی کی لیڈرشپ نے اور نبی کی حکمت اور آپ کی فراست نے حدیبیہ کی شرائط میں فتح مکہ ڈھونڈ لی تھی۔ یہ ہے اصل میں سے لیڈرز کی ضرورت۔ تو یاد رکھیے صحابہ کا وہ عمل جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں اور اس کی نصرت کے حقدار ہوئے یا کہہ لیجیے مستحق ہوئے، وہ کیا تھی؟ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی حمایت کی بجائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا۔ ہم جا کے مسجد عائشہ سے عمرے کرتے پھریں، ہم 20 دن میں 22 عمرے کر لیں، کر لیجئے، آپ کی مرضی، اگر آپ کی سوچ اور آپ کی فکر میں ٹھیک ہے تو کر لیجئے، یہ کوئی جھگڑے بحث کی باتیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ یاد رکھیے اطاعت کا اجر عبادت کے اجر سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ فلاں جگہ کوچ کر جاؤ، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کے بعد آپ نے نفل شروع کر دیے۔ جب آپ نے سلام پھیری تو ایک صحابی آپ کے پیچھے نفل پڑھ رہے ہیں، کہا آپ نہیں گئے، آپ نہیں گئے؟
کہا اللہ کہ نبی میری سواری بڑی اچھی ہے، مجھے لگتا تھا کہ میں ان سے بعد بھی نکلوں گا تو ان کو مل جاؤں گا، تو میں آپ کے پیچھے نفل پڑھنے کا اجر کیوں چھوڑوں؟ آپ نے فرمایا اب تم جاؤ گے تو کبھی ان کے اجر کو نہیں پہنچو گے۔ قریظہ، غزوہ قریظہ کا موقع، اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو قریظہ کی گھڑیوں میں جا کر عصر کی نماز پڑھے۔ مراد کیا تھا؟ فوراً کوچ کر جو۔ لوگ نکلے، عصر کا وقت رستے میں آنا تھا، آ گیا۔ کچھ نے کہا نو 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 نو، نبی نے کہا تھا قریظہ کی گھڑیوں میں پڑھیں گے، ہم تو وہیں پڑھیں گے۔ کچھ نے کہا وہ تو مراد یہ تھا کہ نکل پڑو، اور وہ ہم نکل پڑے، ہم تو ادھر ہی پڑھیں گے کیونکہ نماز فرض ہے اور صلاۃ الوسطی ہے۔ انہوں نے فوراً پڑھ لی۔ بعد میں اللہ کے نبی کے سامنے معاملہ پیش ہوا، آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، اصل بات اطاعت تھی، سمعنا وطاعنا۔ تو یاد رکھیے کہ ہم آج جاہلیت کے رسم و رواج نہیں چھوڑتے۔ آج تک ہم سے مہندی اپٹن کی رسمیں اور اب اس میں کئی 10 قسم کے خرافات ڈل گئے، یہ نہیں چھوٹ رہے۔ ڈانس بھی آ گئے، لڑکے لڑکیوں کا ناچنا بھی آ گیا، دلہا دلہن کا خود ناچنا بھی آ گیا، شادی سے ایک دن پہلے ریہرسل بھی آ گئی۔ ادھر نہیں آئی، کراچی کی شادیوں میں نہیں مانتی، میرا گمان ہے آپ لوگوں سے اچھا آ گئی ہے، مبارک ہو، آپ بھی ترقی کے زینوں پہ چڑھ گئے ہیں۔ یعنی شادی سے ایک دن پہلے کیا ہو رہا ہے، کہیں کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ وہاں ریہرسل ہو رہی ہے، یہ کوئی فلم ہے، شوٹنگ ہے، کہتے دلہا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، تو وہ وہاں بیٹھ کے جو ڈانس کرنا ہے نا اگلے دن شادی کے بعد، تو اس کی تیاریاں کر رہی ہیں لڑکی لڑکا، اور وہ سہیلیاں سہیلے تو پہلے ہی ہوتے تھے۔ یاد رکھیے سورت کا ایک مین لفظ آپ کو میں اب دے کے ترجمہ شروع کرنے لگی، لفظ سکینہ۔ سکینت انہی کو ملتی ہے جو اللہ رسول کے نقشے پا پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کا اور انہم کا جو لقب دیا نا، اس سے پہلے ان کو سکینت ہی تھی۔ مومن کی زندگی میں سکون ہے، ٹینشن فری ہے۔ آپ نے جتنی مشکلات زندگی میں ڈال لی ہے نا، اتنے آپ بے آرام ہو گئے۔ اور اسی موقع پہ وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب ٹریٹی سائن ہو رہی تھی معاہدے پہ، تو آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے اعتراض کر دیا یہ کیا ہوتا ہے، اللہ ہم رحمان رحیم کو تو مانتے نہیں، بسمک اللہم لکھیں۔ آپ نے کہا چھوڑو کیا بحث کرنی، جاؤ لکھ دو، بسمک اللہ لکھا دیا۔ آگے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، کہنے لگے لو سارا جھگڑا ہی تو ہمارا محمد رسول اللہ کا ہے، ہم آپ کو اگر رسول مان جائے تو پھر ہم آپ کو روکے کیوں، اس لفظ کو کاٹیے آپ کے نام کے آگے۔ صحابہ کی جرت، انہوں نے کہا خبردار کسی نے یہ نام لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا علی یہ میرے نام کے آگے سے لفظ رسول اللہ کدھر لکھا ہوا، اس کو کاٹ دو۔ کہا اللہ کے نبی میری تو جرت نہیں ہے۔ کہا اچھا مجھے بتاؤ کدھر ہے، کیوں کیا پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ کہا یہ ہے محمد کا رسول اور اللہ، آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو وائپ آؤٹ کر دیا۔ قریش پھر بھی نہیں ماننے، آپ کو پتا ہے کہنے لگے جاؤ محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ جگر کو پھاڑنے والی باتیں ہوتی ہیں ان ساتھیوں کے لیے جو پیار کرتے ہیں اپنے لیڈر سے۔ کیا آپ ہمارے لیڈر کو یہ سمجھتے ہیں؟ لیکن اللہ نے صحابہ کے سینوں پہ سکینت، دلوں پہ سکون، ان نہ چاہنے والی ون سائیڈڈ شرائط پہ راضی ہونے کو اللہ نے یہاں سکینہ کہہ دیا۔ حمیت الجاہلیہ چھوڑ دیجئے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اور پھر جب وہ ابو جندل سامنے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کا امتحان ہے، ابھی معاہدے کے سائن نہیں ہوئے، صرف ووبلی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے باپ کی بیڑیوں میں سے نکل کر آئے، باپ نے ان کو قید کر کے جلاد چھوڑے ہوئے تھے کہ مرواؤ، یہ کس سے پڑھا کریں؟ آپ سورہ کو مختوم کھولیے، اس میں صلح حدیبیہ کا ٹاپک پڑھیے، لکھ لے اپنے کاموں میں، عید کی چھٹیوں میں کافی فارغ ہونا ہے آپ نے، پھر پڑھیے گا۔ تو صحابہ کرام کی شخصیت کا یہ ایک انوکھا اصول تھا کہ وہ اشتعال انگیزی کے باوجود مشتعل نہیں ہوتے تھے، جارحیت کے باوجود جوابی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ عمرے کو وقار کا مسئلہ بنائے بغیر وہ حدیبیہ سے واپسی پہ واپس آگے راضی ہو گئے، اور انہوں نے ون سائیڈڈ شرائط کو مان کر جنگ کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دیا، اور ناقابل بیان حالات میں برداشت کی آخری حد رکھی، کسی نے کچھ نہ کیا، اور مخالفین کی حمیت الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی حمایت کر رہے تھے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حمایت کر کے اپنے آپ کو لوٹایا۔ آپ کو بتا اللہ کو صحابہ کا یہ رویہ کتنا پیارا لگا کہ پھر اس کے بعد اللہ نے ایسے راستے کھولے
کہ ان ساتھیوں کے لیے ممکن ہوا کہ مکہ کو فتح کر لیں۔ یہود کی جڑیں بھی اس کے بعد ہی کٹی اور تبلیغ کی صورت میں پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط دے کر دعوت کا میدان بھی کھولتے ہیں۔